بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، ایسا دن جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح میں بھی خوش تھی۔ خوشی خوشی میری شادی کی تمام رسومات ادا کی گئیں، مگر مجھے ایک زوردار دھچکا تب لگا جب میرا شوہر مجھے شادی کی رات اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایک ہسپتال میں لے آیا، اور تو اور وہ مجھے ہسپتال کی بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لایا اور کہنے لگا کہ اب سے ہم یہاں رہیں گے۔ میں حیرت سے گنگ ہوئی، بے یقین نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں، ہمیں تو اس وقت اپنے گھر جانا چاہیے تھا، پھر ہم یہاں اپنی شادی کی پہلی رات کیوں آ گئے؟ میرا شوہر میرے سوالات کے جوابات دینے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اپنا فون لیے ایک سائڈ پر چلا گیا۔ تجسس کی ماری میں بھی اس کے پیچھے چلی آئی، مگر جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے ان کو سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگیں، میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں مزید اس کی طرف کان جوڑے سننے لگی۔ میرا شوہر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا ہوں، اور میں نے باس سے بات کر کے سائڈ والا کمرہ لے لیا ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور اس طرح ہم کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام بہت آسانی سے کر لیں گے۔ تم بتاؤ، تم نے سارا انتظام کر دیا نا؟ اپنے شوہر کی ساری باتیں سن کر میرا دل ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، جبکہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر فون بند کر کے واپس پلٹا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم گھبرا گیا، پھر وہ جلدی سے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے جواب اس طرح پوچھنے پر میں فوراً ہوش میں آئی، اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ بس ایسے ہی آپ کے پیچھے چلی آئی۔ میرا جواب سنتے ہی میرا شوہر میرے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ میں نے کچھ سنا تو نہیں، مگر میرے چہرے کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ بھی نارمل ہو گیا، اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کمرہ دیکھ کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ کمرہ بالکل ہسپتال کے وارڈ جیسا تھا، مگر میں پھر بھی چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹرے سے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی، مگر میرے ذہن میں کئی چکر چل رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر کی تھوڑی دیر پہلے والی گفتگو یاد آ رہی تھی، مگر میں کچھ بھی بولنے کی بجائے خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے اگلے لائحہ عمل کا انتظار تھا۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں ایسے ہی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ میرا شوہر یوں ہی آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھتے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر گہری مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھ سے کہنے لگا، تم مجھے وہ دینے جا رہی ہو جس کی خواہش میں پچھلے 3 سالوں سے کر رہا تھا۔ میرے شوہر کا لہجہ اس قدر جنونی تھا کہ مجھے یکدم اس سے خوف ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ اس کے الفاظ اور لہجے پر غور کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے اس ڈبے سے، جو ابھی ساتھ لایا تھا، ایک انجیکشن نکالا اور جلدی سے میرے بازو پہ لگا دیا۔ انجیکشن کے لگتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے پہلے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر میں بیڈ پر لڑک گئی۔ تقریباً 10 بج کے قریب میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ ایک آہ نکلی، کیونکہ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے شدید درد کا باعث بن رہا تھا۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی، جو کچھ دیر چھت کو گھورتے ہوئے اٹھنے لگی۔ یکدم میری نظر میرے جسم پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنا لباس دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے رات کو جو عروسی جوڑا زیب تن کیا تھا وہ اب میرے جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سا سوٹ میرے جسم کے ساتھ چپکا پڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ کئی طرح کی سوچ میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ پورے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ میرا شوہر مجھے کہیں نظر نہیں آیا، مگر میری نظر فرش پر پڑی۔ ایک عورت پوچھا لگا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا، کیونکہ یہ رات تک تو کوئی نہیں تھا میرے شوہر کے علاوہ، تو یہ عورت کیسے آئی؟ عورت بھی مجھے کچھ یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظریں مجھے بہت مشکوک سی لگ رہی تھیں، مگر پھر میں اس سے مخاطب ہوئی اور پوچھنے لگی، میرے کپڑے کس نے بدلے اور میرا شوہر کہاں ہے؟
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا میرے شوہر نے تمہیں یہاں کام پر بھیجا ہے؟ میرے سوالات سنتے ہی وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے ہی میں آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ میرے منہ پر مجھے میرے سوالات کے جوابات دینے سے صاف انکار کرتی ہے، اپنا پوچھا اٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ میں حیرت میں ڈوبی چپ چاپ اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو چکی تھی، آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر وہ کیسا انجیکشن تھا جو رات میرے شوہر نے مجھے لگایا تھا؟ اور تو اور میرا شوہر یکدم کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ایک دن میں اتنی عجیب حرکات و سکنات دیکھ کر مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے بے ساختہ خیال آیا، کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ان ساری سوچوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا، میں بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ بیڈ پر گر گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ ابھی مجھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر آئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی میری ماں بھی اندر چلی آئی۔ اماں کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑی۔ میں جلدی سے اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کام والی وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی، جبکہ میری ماں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آئی، اور میرے پہنچتے ہی میری ماں نے یکدم مجھے زور سے گلے لگایا، اور مجھے گلے لگاتے ہی میری ماں زور زور سے رونے لگی۔ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے تو ابھی اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا، کل سے لے کر اب تک ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا تھا، تو پھر میری ماں کس وجہ سے رو رہی تھی؟ میں نے اپنی ماں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ان سے پوچھنے لگی کہ اماں کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پوچھتے ہی اماں ایک دم گھبرا سی گئی۔ اماں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹی، تجھے رخصت کر کے اداس ہو گئی تھی، اس لیے رہا نہیں گیا کہ تجھ سے ملنے چلی آئی۔ پھر تجھے دیکھتے ہی میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ اماں نے مجھے لمبی چوڑی وضاحت تو دے دی تھی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں خوش سی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی، جبکہ اماں اپنے چہرے پر لایا پسینہ صاف کرنے لگی تھی، مگر اماں کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کا یہ مشکوک رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ کل مجھے رخصت کرتے وقت اماں حد سے زیادہ خوش تھی، یہاں تک کہ اماں نے رخصتی کے وقت ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ مزید اماں سے کچھ پوچھنے لگی تھی کہ ایک دم زور سے میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر اماں پر پڑی تو تیکھی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں صبح کیا لینے آ گئیں؟ اماں میرے شوہر کا سوال سنتے ہی گھبرا گئی، کانپتی آواز میں بولی کہ بس بیٹا اپنی بیٹی کو دیکھنے چلی آئی تھی۔ اماں کا جواب سنتے ہی آنکھوں سے میرے شوہر نے اماں کو نہ جانے ایسا کیا کہہ دیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گئی اور پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، اب میں چلتی ہوں، 2-4 دن تک پھر چکر لگاؤں گی۔ مجھے اماں اور اپنے شوہر کا رویہ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر دونوں آنکھوں ہی آنکھوں سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اماں میرے شوہر کی اتنی تابعدار کیوں ہو رہی تھی؟ کہیں اماں بھی میرے شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں الجھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ میں خاموش تماشائی بنی ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھ سے کچھ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے مجھے بلایا تک نہیں تھا۔ اماں کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے میرا شوہر میرے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کچھ میڈیسن کھلانے لگا۔ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے چاہے، لیکن میرے شوہر نے میری ایک بات نہ مانی، اور پھر ادویات میں نہ جانے ایسا کیا تھا، کیسا نشہ تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ یوں میں گہری نیند نہیں سو رہی تھی کہ ایک نرس میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی کہ جلدی سے اٹھ جائیں، سر آتے ہی ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیلے رنگ کا بیگ دروازے کے پاس پڑے میز پر رکھ دیا اور ان میں سے ایک میرون رنگ کی لمبی سی فراک نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولی کہ آپ یہ پہن کر جلدی سے آئیں تاکہ میں جلدی جلدی آپ کا میک اپ کر سکوں۔ میں نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتے ہوئے اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو وہ مجھے اچھے سے جھنجھوڑ کر بولی، پلیز جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے
کیونکہ ایک تو میرا شوہر روم میں نہیں تھا اور دوسرا اس لڑکی کا یہاں ہونا اور ایسی باتیں کرنا میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی جگہ پر ویسے ہی بنی بیٹھی رہی۔ وہ لڑکی زبردستی مجھے اٹھاتے ہوئے واش روم تک لائی اور وہ فراک مجھے تھما کر اندر دھکیل دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا، اس لیے میں خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے اس لڑکی کی دی گئی فراک پہنے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہوئے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، دیٹس لائک اے گڈ گرل، آپ جلدی سے آئیں، میں آپ کو تیار کروں۔ میں اس کے کسی بات کا جواب دیے بنا چپ چاپ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ لڑکی جھٹ سے نیلے رنگ کے بیگ سے بیوٹی باکس نکال کر لائی، پھر جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے مجھے اچھے سے تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی مجھے تیار کر کے فارغ ہوئی تو مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر اس نے بڑا سا شیشہ میرے چہرے کے آگے رکھ دیا۔ جیسے ہی میری نظر شیشے پر پڑی، اپنے چہرے پر پڑی، بے ساختہ میرے ہونٹوں سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس لڑکی نے بلا شبہ بہت نفاست سے مجھے تیار کیا تھا۔ خود کو نکھرتے یکدم میرا دل سکڑ کر رہ گیا۔ لاشعوری طور پر میرے ذہن میں خیال آیا، آخر مجھے کس لیے تیار کیا گیا ہے؟ کیونکہ میں تیار تو کل بھی ہوئی تھی، مگر تیار ہوتی رہتی ہوں، آج پھر دوبارہ مجھے کیوں اتنا سجایا جا رہا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی وہ لڑکی بیگ اٹھائے جا چکی تھی۔ میں یوں ہی خاموشی سے بیٹھ کر کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ تقریباً 8 بجے کے قریب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، آ کر دھیرے سے مجھے بلایا۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی، مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا، میرا دایاں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، شانتا نے تمہیں واقعی بہت پیارا تیار کیا ہے، اب تو کام میں میرے دوستوں کو واقعی مزہ آئے گا۔ میرے شوہر کے الفاظ کے لب بولے جس نے مجھ پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یکدم زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں میری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی بول رہا ہوں۔ تم چلو جلدی سے کھانا کھا لو، کیونکہ پھر تمہارے جسم کو بہت مشقت بھی تو کرنی ہے۔ نہ آج تک کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے میرے آگے رکھے مجھے کھانا۔ میں کٹ پتلی بنی چپ چاپ اس کی کہی باتوں پر عمل کرنے لگی، جبکہ میرا دماغ بہت سے سوالات اور الجھنوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں حیران اور پریشان کر رہی تھیں، اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ کھانا کھانے کے درمیان میرے شوہر نے مجھے ایک لفظ نہ کہنے دیا، اس لیے جیسے میں نے کھانا ختم کیا جلدی جلدی بولنے لگی کہ میرا شوہر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی کل والا باکس تھا جس میں سے اس نے مجھے انجیکشن نکال کر لگایا تھا۔ آج پھر وہ انجیکشن دیکھ کر میرے اوسان خطا ہونے لگے، میرے ہاتھ پر بے ساختہ کانپنے لگے، اور میرے دل میں فوراً سے خیال آیا، آج پھر میرا شوہر مجھے بیگانہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، جی آپ کے ہاتھ میں کیسا انجیکشن ہے؟ میرا سوال سنتے ہی میرا دل ایک دم گھبرایا، لیکن پھر اچانک سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ میری کامیابی کی کنجی ہے۔ میرے شوہر کے جواب اور انداز نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنے شوہر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی کہ مجھے بے ہوش کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر مشکوک سا ہنستے ہوئے پراسرار لب و لہجے میں کہنے لگا کہ اس سے مجھے میری منزل مل جائے گی، اور وہ بھی بہت جلد۔ اس کا جواب سنتے ہی میرا دل لرز اٹھا۔ میں بھی کچھ اور کہنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ انجیکشن میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا، اور اس طرح آج پھر میں ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر جا گری۔ جی اگلے دن تقریباً 12 بجے کے قریب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کل والی عورت آج میرے روم میں کھڑی تھی، مگر آج اس کے ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے کالے رنگ کی ایک پوٹلی اسے تھمائی اور کہنے لگا، یہ لو تمہاری اجرت، مگر خبردار جو تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا یا کچھ بتانے کی کوشش کی، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ میرے شوہر کی باتیں سنتے ہی وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولوں گی، اور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔
اس کی بات کی یقین دہانی کرنے کے بعد میرے شوہر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا اور پھر وہ بھی آہستہ سے روم سے باہر نکل گیا، لیکن باہر سے تالا لگانا بھول گیا۔ میں یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی مگر ایک لفظ نہ بولی۔ میرا سارا جسم کل کی طرح آج بھی بہت زیادہ درد کر رہا تھا، جبکہ میرا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ وہ اسے 2 فٹ بھی بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور تو اور کل کی طرح آج بھی میرے جسم پر رات والی فراک نہیں بلکہ نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ تھا۔ میں اپنی اس قدر خستہ حالت دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا جسم کسی پھوڑے کی طرح درد کیے جا رہا تھا۔ میں انہیں سوچوں میں مگن تھی کہ میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ مسکرانے لگا، لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ بالکل زہر لگ رہی تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ اب مجھے اپنے شوہر کا مقصد جاننا تھا۔ مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ہر رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہر صبح جسم اس طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آخر چل کیا رہا ہے۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے مجھے اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ دوسرا، مجھے اپنے شوہر کا اعتماد جیتنا تھا، اس لیے مجھے سوالات کے بجائے خاموشی سے اپنے شوہر کی ہر بات ماننی تھی۔ اس لیے جیسے ہی وہ مسکرایا میں بھی مروتاً مسکرا دی۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میرا شوہر دھیرے سے چلتا میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میرے آگے کیے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے مجھے دوائی دی اور دوائی کھاتے ہی میں گہری نیند سو گئی۔ آج پھر تقریباً 6 بجے کے قریب کل والی لڑکی شانزہ آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ آج اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران نہ ہوئی، کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ آج پھر آ جائے گی۔ اس لیے میں آرام سے اٹھی اور اس کا پکڑا کالا کرتا پاجامہ لیا واش روم میں چلی گئی۔ میں جیسے ہی باہر نکلی اس لڑکی نے مجھے جھٹپٹ تیار کیا اور پھر میری اچھی خاصی تعریف کر کے واپس چلی گئی۔ اللہ نے حسن تو مجھے واقعی بہت دیا تھا، اوپر سے یہ زیب و زینت۔ حسن نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اور یوں میں خوش ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں میری مسکراہٹ تھمنی تھی وہیں اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، مگر میں جلدی سے خود کو کمپوز کیے دوبارہ سے مسکرانے لگی تھی۔ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا وہی انجیکشن والا باکس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی پڑ گئی اور میرے کان کے قریب سرگوشی میں کہنے لگا کہ میرا مقصد اب مجھ سے صرف کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے، پھر دیکھنا مجھے اپنی کئی سالوں کی ریاضت کا صلہ مل جائے گا۔ میں وہ پا لوں گا جس کے لیے میں بہت بھٹکا ہوں، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہونے جا رہا ہے، اس لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے سب کہے جا رہا تھا، جبکہ میں خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے سب کچھ خاموشی سے سنتے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل خاموش دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر سائڈ دراز سے انجیکشن نکالا اور پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ اس درد کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کہتے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اگلے دن صبح وہی معاملہ ہوا۔ آج پھر وہی عورت کالی سی پوٹلی اپنے دوپٹے میں چھپائے ہمارے کمرے سے جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جاتے ہی اماں اندر داخل ہوئی۔ اماں کو دیکھتے ہی مجھے بہت حوصلہ ملا۔ میں نے اماں کو فوراً اپنے پاس بلایا اور پھر میں روتے ہوئے اماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ میں نے اماں کو ہر رات میرے شوہر کا انجیکشن لگانے سے لے کر ہر صبح اس عورت کا ایک پوٹلی لے کر جانے تک اور پھر شام کو ایک لڑکی آ کر مجھے تیار کرنے تک، صبح اٹھتے ہی میرے جسم کے ایک ایک اعضاء کے درد کرنے تک ہر چیز اماں کو بتائی۔ جیسے جیسے میں اماں کو بتاتی گئی اماں کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ میری بات مکمل ہونے تک اماں کو باقاعدہ ٹھنڈے پسینے آ چکے تھے، اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی اماں جھٹ سے کہنے لگی، میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور خبردار جو تم نے ان سب کا ذکر کسی اور سے کیا، ورنہ مجھے اپنی ماں کبھی مت کہنا۔ اماں کی حالت اور رویہ دیکھ کر مجھے بہت سخت دھچکا لگا، کیونکہ مجھے تو لگا تھا کہ اماں میرے ساتھ دیں گی، مجھے اس سب سے بچائیں گی، مگر اماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، اور تو اور مجھے کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں حیرت میں ڈوبی اماں کو دیکھتی رہی۔
لیکن پھر جلد خود کو کمپوز کیا، اماں سے کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اماں کو تو مطمئن کر کے میں نے بھیج دیا تھا، لیکن اب مجھے اور زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے ہر حال میں سچ جاننا تھا، اس لیے اماں کے جاتے ہی میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی، ہسپتال کے اندر سے لے آئی۔ پھر کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر میں نے فارمیسی سے ایک ایسا انجیکشن خریدا جس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہ ہو، وہ انجیکشن نہیں۔ میں فٹافٹ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سارا دن معمول کے مطابق ہی گزرا، آج بھی مجھے ویسے ہی تیار کیا گیا تھا۔ پھر رات کو جب کھانا کھلانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے ضد کی کہ مجھے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اس لیے مجھے آئس کریم لا کر دیں، ورنہ میں کسی قیمت پر انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ میری ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میرا شوہر آئس کریم لانے کے لیے روم سے باہر نکلا۔ میں نے فوراً سے انجیکشن اپنے لائے گئے انجیکشن سے بدل دیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر آئس کریم لے آیا۔ میں نے خوشی خوشی آئس کریم کھا کر انجیکشن لگوایا اور پھر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ جیسے ہی میرے شوہر کو اندازہ ہوا کہ میں سو چکی ہوں، اس نے فوراً ہی کچھ لوگوں کو فون کر کے اندر بلوایا۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اتنے لوگوں کے قدموں کی آواز سن کر میرا دل بند ہونے لگا۔ جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے جھٹ سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، لیکن کپڑا ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نام ثنا ہے، میری عمر 21 سال ہے، میری تعلیم BA تک ہے۔ میں 8 سال کی تھی جب میرے ابا انتقال کر گئے۔ اماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے ہاں چلی گئی۔ میرے ماموں اور ممانی بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں بہت محبت سے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میرے ماموں کی بھی بیٹیاں تھیں، لیکن ماموں اور ممانی نے کبھی مجھ میں اور ان میں فرق نہیں کیا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا اور میری بہت اچھی پرورش بھی کی۔ ایک دن اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اماں اور ماموں مجھے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر نہ جانے مجھے کیسا مرض لاحق تھا کہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا، تو مجبوراً وہ لوگ مجھے ایک بڑے ہسپتال میں لے آئے۔ وہاں پر میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی، مگر وہاں کے سینئر ڈاکٹرز کو میں پسند آ گئی اور اس نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ماموں تو اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر اماں نے ہاں کہہ دی اور پھر 2 دن کے اندر اندر میرا نکاح ہو گیا۔ ماموں اماں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے نکاح میں تو شامل ہو گئے، مگر مجھ سے ملنے آنے کے لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اپنی شادی کے دن باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی خوش تھی، مگر جیسے ہی میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے جانے کی بجائے ہسپتال کے بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لے آیا تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ ابھی آہستہ آہستہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا، اور پھر سچ جاننے کی خاطر ایک دن میں نے انجیکشن بدل دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے آس پاس بہت ہلچل ہوتے دیکھی تو میں یکدم اپنے چہرے کو کپڑے سے ہٹا دیا، لیکن کپڑا ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں جا بجا مشینیں پڑی ہوئی تھیں اور میرے بیڈ کے دونوں طرف 2 نرسیں ماسک پہنے میرے اوپر جھکنے کو تیار تھیں، جبکہ میرا شوہر بھی ماسک پہنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ان سب کو یوں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ میرے جسمانی اعضاء کاٹ کر بیچنے والے ہوں، اس لیے میں ڈرتے ہوئے یکدم چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے یوں اٹھتے دیکھ کر سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور میرے شوہر نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی سب لوگ باہر گئے، میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر مجھے دیکھنے لگا، جبکہ میرا وجود پورا ابھی تک کانپ رہا تھا۔ سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو وہ میری حالت سمجھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا محافظ ہوں، اور اب میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں اس پر یقین کرنا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سچ میرے سامنے لانے لگا جس نے مجھے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا، اور ساتھ ہی مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا، کیونکہ میرے سامنے بیٹھا شخص کہہ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ ID کھول کر اس لڑکی کی رہائش کا پتہ کرنا چاہا تو پتہ چلا وہ دبئی کی رہائشی ہے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، اسی لیے میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ گیا۔ وہاں جا کے میں نے اس لڑکی کو بہت تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی،
इसीलिए मैं पूरी तरह मायूस होकर पाकिस्तान वापस आया। मेरे घर वालों ने दोबारा मुझ पर शादी का दबाव डाला, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और फिर मैंने एक प्राइवेट अस्पताल में सीनियर डॉक्टर की हैसियत से जॉब शुरू कर दी। एक दिन किस्मत मुझ पर यूँ मेहरबान हुई कि अचानक वही लड़की मेरी पेशेंट बनकर अपने मामू और मम्मानी के साथ अस्पताल आ गई। मैंने जब अच्छे से जांच पड़ताल की तो पता चला वो लड़की शुरू से ही पाकिस्तान की रिहायशी थी। उसने अपनी आईडी पर गलत रिहाइश लिखी थी। फिर जब मैंने इस लड़की की रिपोर्ट्स देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे जिगर का कैंसर था और ये कैंसर उसके गुर्दों को भी इन्फेक्ट कर रहा था। अब धीरे धीरे फैलने लगा था, उसकी हड्डियों को भी जहरीला कर रहा था। उसे हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रखने और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। एक तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और दूसरा उसकी इस कदर संगीन हालत में होने की वजह से मैंने फ़ौरन उससे शादी कर ली। और इसके इलाज की खातिर मैंने अस्पताल इंतज़ामिया से बात करके उसके लिए अस्पताल की बैक साइड पर रूम ले लिया, ताकि बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। चूँकि उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस सिर्फ 10%, जबकि मरने के चांसेस 90% थे। उसे मौत से बचाने के लिए ये बीमारी उसे छुपा कर रखी गई थी। उसका शौहर हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझाए रखता था, ताकि वह अपनी गिरती सेहत के बारे में ना सोचे। इसलिए हर शाम उसे बहुत अच्छे से तैयार करवाता और हर रात उससे बहुत बेढंगी बातें करता था। उसकी माँ ने भी उसकी ज़िंदगी की खातिर उसे कुछ नहीं बताया था, और मैं हर रात उसको बेहोश करके अपनी कुलीग के साथ मिलकर उसका इलाज करता था, क्योंकि अगर वो होश में होती तो उसको जिस्म ये बर्दाश्त ना करता। और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात सना है। जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे सच्चाई बताई, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, नदामत के आंसू और शुक्राने के आंसू। मेरे शौहर ने किस कदर चाहा था मुझे, लेकिन मैंने उसे कितना गलत समझा। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ने मुझे इतना चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला शौहर दिया था, जो मुझे मौत के मुंह से निकालने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। मैंने अपने शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए, मगर वो मेरे हाथ नीचे करके मोहब्बत से मुझे अपने सीने से लगा दिया। इस वक्त मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। मैंने उसके सीने से सर निकाल कर शौहर को देखते हुए कहा, चले अब जल्दी से मुझे इंजेक्शन लगाएं, इलाज शुरू करें, ताकि हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। मेरी बात सुनते ही मेरा शौहर पूरे दिल से मुस्कुराया। फिर उसने मुझे इंजेक्शन लगाया और फिर मेरा इलाज शुरू किया गया। काफ़ी अरसे तक मेरा इलाज चलता रहा और फिर मैं सेहतयाब हो गई और अब हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरी दुआ है कि तमाम बहनों के ऐसे ही शौहर हों जो इनका बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।